اعتکاف عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، کسی جگہ بند کر لینا، اور اسی طرح توجہ کے ساتھ کسی کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا۔ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں دنیا کے تمام کام کاج تعلقات چھوڑ کر ایک مخصوص مدت تک کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانا، یا خواتین اپنے گھر کے مسجد جو ان کے گھر میں جگہ نماز کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے، وہ ان کے گھر کی مسجد وہی۔ رمضان المبارک میں یہ خاص ایسی عبادت ہے جو اس مہینے کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر پہلے دنوں میں بھی کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اسے اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا یقیناً، لیکن اصل میں اعتکاف جو مسنون ہے وہ آخری عشرے کا ہے، اور جو اجر و ثواب آخری عشرے میں ملنا ہے وہ ابتدائی عشرے کا نہیں ہوتا، دونوں عشروں۔ بہرحال رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص سال بھر اعتکاف میں بیٹھا رہے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، ساتھ میں روزے بھی رکھے مختلف ایام میں یا اپنی ترتیب سے، تو اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، وہ اجر و ثواب کسی اور اعتکاف کا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سفر درپیش نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور اعتکاف اس آخری عشرے کا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا جو آخری عشرہ ہے اس کا اعتکاف فرماتے تھے، اور فلما کان العام الذی قبض فیہ، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آخری سال تھا، اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، جیسے حدیث میں آتا ہے قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں سناتے تھے، اس سال 2 مرتبہ سنائے، تو یہ ترتیب آخری سال کی۔ اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی شروع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی آخر تک اس ترتیب پر آپ علیہ السلام قائم دائم رہے۔ تو اس لیے سال بھر میں 10 دن، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کے، جیسا مبارک عمل ہے اعتکاف کا کہ جس کی مثال پھر سال بھر نہیں ملتی، اور نہ سال بھر یہ موقع پھر مل سکتا ہے، اس لیے اس آخری عشرے کے اعتکاف کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ باقی عزم اور ارادہ کر لیا جائے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ مرد حضرات مساجد میں مستورات، خواتین کا اعتکاف ظاہر کے گھر پہ ہوتا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے، اس کا ذکر آ جائے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نماز پڑھنے بھی آتی تھی، مسجد عیدگاہ میں بھی آتی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ خواتین کو بھی دین سیکھنا تھا، اسلام سیکھنا تھا، احکام سیکھنے تھے، اور اسلام نیا نیا آیا تو احکام سیکھنے کے لیے خواتین کی بھی یہ ضرورت تھی کہ وہ دیکھے صحیح کہ نماز کیسے ہوتی ہے، اور دیگر افعال اسلام، ارکان اسلام کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ فتنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا اتنا جتنا بعد میں آہستہ آہستہ وقت حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نماز پڑھنے بھی آتی، اور اس کے بعد باب النساء، خواتین کا جو مخصوص دروازہ مسجد نبوی کا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ پھر عیدگاہ میں بھی ظاہر ہے، اور احکام سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کسی مکان میں خواتین کو جمع کر کے ان سے بات کرتے تھے۔ تو احکام اسلام سکھانے کے لیے ابتدائی طور پر یہ چیز تھی، بعد میں اس چیز کو منع کیا گیا۔ تو واجب نماز عید اس کی ادائیگی کے لیے کیسے آئے گی؟ اسی طرح اگر واجب کے لیے نہیں آ سکتی تو مسنون سنت اعتکاف کے لیے کیسے آئے گی؟ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر، اعتکاف بغیر روزے کے تو نہیں ہوتا، پھر عام دنوں میں بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور روزہ رکھ کر مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے،
اور اسی ترتیب سے اعتکاف کرے جیسے رمضان میں ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے مسجد میں رہے اور روزہ بھی رکھے اور اس کے بعد عبادات کرتے رہے۔ جتنے دن کا اعتکاف کی نیت کی تھی، منت مانی تھی، اتنے دن کا اعتکاف اس کے ذمہ واجب، نہیں کرے گا تو گناہ گار۔ یہ صرف ایک صورت ہے جس میں اعتکاف واجب ہوتا ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 2 صورتیں ہیں، ایک مسنون اعتکاف ہے، تو مسنون اعتکاف تو وہی ہے جس کا میں نے عرض کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کوئی نہ کرے تو گناہ گار نہیں بات۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر مسجد میں ایک بھی شخص نہیں بیٹھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں پورے اہل محلہ پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو پھر باقی کسی کے لیے لازم واجب نہیں ہے کہ وہ چھوڑنے پر گناہ گار ہے یا اس پر وبال ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک مسنون ہے، جو کرے گا اس کے اجر و ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے بارہ۔ اور جو تیسرا قسم کا ہوتا ہے نا اعتکاف، وہ نفلی ہوتا ہے۔ نفلی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو روزہ ہے، اس میں نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے کہ کتنے دن کا ہوگا، کتنے گھنٹوں کا ہوگا، وہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو۔ سنت مسنون یعنی نفل کا اعتکاف اور مسنون میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نفل اعتکاف ہوتا ہے نا، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا۔ اب وہ مسجد میں جتنی دیر بھی رہے، نماز کے لیے آیا ہے یا کسی کام کے لیے آیا، بیٹھا ہوا ہے، عبادت کی نہیں کی، جیسے بھی ہے، تو جتنی دیر مسجد میں ہے وہ اعتکاف میں ہوگا، اور جیسے ہی مسجد سے نکلے گا اعتکاف اس کا ٹوٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، بس اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بعض مساجد میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ نویت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ ایسی کوئی نیت نہیں ہے شریعت میں، نیت تو دل کا ارادہ ہے، کوئی الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے، بس جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو وہ اعتکاف کی نیت دل میں کیا کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ویسے بھی آ رہے ہیں اور مسجد میں اپنا وقت گزار ہی رہے ہیں، تو جتنا وقت ہم مسجد میں گزار رہے ہیں اس میں اگر اعتکاف کی نیت بھی شامل ہو جائے تو اعتکاف کا بھی ساتھ ساتھ ثواب مل جائے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نیت اعتکاف کی نہیں کی تو اس کا ثواب نہیں ملا، کر لی تو اس کا بھی ساتھ ساتھ ثواب مل گیا۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے تھک کے، یا کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ سستاتا ہے اور ٹیک لگاتا ہے، یا کوئی کسی چیز کھانے پینے کی ضرورت آ گئی وہ کر رہا ہے مسجد میں، تو اب ظاہر ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، ویسے ہر آدمی کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ لہذا اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ کام بھی اس کے لیے درست ہو جائیں گے ضرورت کے وقت، لہذا اس کی بھی گنجائش، تو وہ عبادت کے لیے مسجد میں آئے گا تو یہ سب کچھ کرے گا نا۔ ویسے تو نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے مسجد میں آ گیا یا سب سو رہا ہے تو سونے کے لیے مسجد میں آ گیا، باقی عبادت نہیں کرتا، ایسا نہیں۔ ہاں عبادت کرتے کرتے تھک گیا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، نیت اعتکاف کی کرے تو زیادہ اچھا ہو جائے۔ بہرحال ہمارا مقصد اس وقت رمضان المبارک کے آخری عشرے والے اعتکاف کی بات ہے، اور اس کے متعلق احادیث مبارکہ کافی ساری آتی ہیں، اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے مختصراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو معتکف کی مثال اعتکاف والے کی اس شخص کی طرح ہے جو کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد ایک کوئی درخواست لے کے جائے، جیسے کوئی شخص کسی جگہ کسی اختیار والے شخص کے پاس جا کے کوئی درخواست لے جائے اور کہے کہ میں دھرنا دے کے بیٹھا رہوں گا جب تک میرا یہ کام نہ ہو جائے، تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر اور در پر آ کر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر خواتین ہیں تو گھر پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس التجا کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے اس دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہماری مغفرت کا سامان کیا جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ تو اس کے لیے انسان پکا بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا یہ کام نہ ہو میں بیٹھا رہوں گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معافی اور بخشش کے لیے بہانا چاہیے، اور جب اتنا کوئی شخص اپنا وقت مسجد کو دے دے اور اتنا اپنی دنیا کے کام کاج چھوڑ کر وہ دنیا کو ترک کر کے آ کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو قرین قیاس یہی ہے اور زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ
جب ساری مشغولیتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرتے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر فرشتے دنیا کی خواہشات جو بھی ہیں، وہ مال دولت، خواہشات نفسانی وغیرہ، ان کی یہ چیزیں نہیں ہیں، اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اسی طرح فرشتوں کے ہاں کھانے پینے کی چیزوں کی ضروریات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جب نہیں ہے تو فرشتے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور مطلب اس سے پاک ہیں۔ انسان جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات میں فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کام کاج چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے جیسے کہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے مستقل کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا روزہ رکھتا ہے تو دن کو کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ بھی فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ جب نورانی مخلوق سے مشابہت ہو جاتی ہے تو خود بخود اس میں نورانیت آ جاتی ہے۔ ایک معتکف شخص کے چہرے کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں ایک الگ قسم کا نور نظر آئے، اس لیے کہ وہ دنیا کی ان فضول چیزوں سے کٹ کے مسجد میں بیٹھا ہے اور اعتکاف کے عبادت کی حالت میں 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، تو ایک مخصوص نورانیت آ جاتی ہے اور انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جیسے مسجد سے باہر ہوتا ہے عام دنوں میں، ایسا نہیں رہتا ہے انسان۔ اور اگر کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو جب وہ اعتکاف کر کے نکلتا ہے مسجد سے عید کی رات، اور پھر جب آتا ہے اپنے گھر میں دوستوں میں، اور اس کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں تھا تو میری کیفیت کچھ اور تھی، اور اب جب میں نکل آیا ہوں تو میری کیفیت کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ فرق آتا ہے اور یہ چیزیں باقاعدہ محسوس بھی ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے بہتر عبادت کہ جب انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور کوئی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کی خصوصیتیں اور اس کی خاص باتیں جو کہ دوسری عبادات میں نہیں ہیں، وہ میں نے عرض کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، ایسا سال بھر کہیں بھی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، دوسرے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں 24 گھنٹے عبادت۔ اسی طرح اللہ کا قرب نہیں نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی عبادات کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، لہٰذا سب عبادات اللہ کے لیے، تو اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدے کے ساتھ، خیال کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ آدمی جب بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، اس لیے کہ گھر اللہ کا ہے اور میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں، اور جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو میزبان اپنی طاقت کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، سارے خزانے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کا اکرام کرنا، اعزاز کرنا، اس کی خواہشات اور دعاؤں کو پورا کرنا کوئی مشکل تو نہیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی میزبان بیچارہ بھی کمزور ہوتا ہے، وہ اتنا اکرام نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کے ہاں تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ پھر مسجد کے ماحول میں انسان آتا ہے نا تو کافی حد تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ ماحول نہیں ہوگا گناہوں کا جو باہر ہوتا ہے، لہذا گناہوں سے بچنا بالکل آسان۔ ہاں اگر اب ایک شخص خود اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہے، کون سا گناہ ہے؟ زبان کے گناہ ہے، آنکھوں کے گناہ ہے۔ اب مسجد کے اندر تو کوئی بد نظری نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہی کسی موبائل اور ان چیزوں میں مشغول ہو گیا اور وہی باہر کی چیزیں مسجد میں آ گئی تو پھر تو فائدہ نہیں ہوا، جو نورانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجد میں اکثر و بیشتر گناہوں سے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے، یہاں ماحول نیکیوں کا ہے، عبادت کا ہے۔ لیکن کچھ گناہ جو مسجد میں بھی ممکن ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا، زبان کے، آنکھوں کے، کانوں کے، جو ممکن ہو سکتے ہیں، اس سے بھی انسان تھوڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو بچائے تو بس اس کے بعد تو اس کے 24 گھنٹے عبادت اور گناہوں سے پاک گزرتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ کس طرح اس کا دل تبدیل ہوتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ظاہر ہے حاصل ہوگی، کیونکہ عمل اتنا مبارک ہے، اور فرشتوں کی ہم نشینی، فرشتوں کے ماحول میں، مسجد میں اللہ کے گھر میں فرشتوں کا ماحول ہے، اور اسی طرح جتنے بھی اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ان کے یقین کے ساتھ انسان جو ہے وہ بیٹھے۔ اور یہ لوگ
معتکفین اللہ کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں، اہل گھر والے شمار ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے فضائل ان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔